دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران یوسف. ہیڈلائنز اب جان چکے ہیں. بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر یہ ہے کہ بلوچستان کے علاقے مندر میں گزشتہ روز حادثے میں جاں بحق 4 خواتین سمیت 5 افراد کے جاں بحق ہونے کا معاملہ. تمام افراد کی لاشیں کراچی منتقل کر دی گئی ہیں. 5 افراد کی موت 2 گاڑیوں کے تصادم کے نتیجے میں ہوئی ہے. جاں بحق ہونے والے تمام افراد اپنی بہن کی عیادت کے لیے کراچی آ رہے تھے. بلوچستان کے علاقے مندر میں گزشتہ روز حادثے میں جاں بحق 4 خواتین سمیت 5 افراد کے جاں بحق ہونے کا معاملہ. تمام افراد کی لاشیں کراچی منتقل کر دی گئی ہیں. عالمی منظرنامے سے خبر ہے کہ مشرق وسطی کی اہمیت کے باوجود روس اور یوکرین کے تنازع کو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے حل کرنا آسان ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ کا شام سے جوڑے معاملات پر دور رہنے کا فیصلہ. ڈونلڈ ٹرمپ کا فرانسیسی میگزین کو انٹرویو میں یہ کہنا ہے کہ شام کو اپنا مسئلہ خود حل کرنا چاہیے. ہماری حکومت میں ترجیحات مختلف ہوں گی. دنیا میں بہت سے بحران ہیں لیکن روس اور یوکرین کے مسئلے کو حل کرنا میری اولین ترجیح ہے. افریقی ملک چاڈ کا فرانس کو پیشگی اطلاع دیے بغیر دفاعی معاہدے کے خاتمے کا اعلان. فرانس کا کہنا ہے کہ چاڈ کے دفاعی معاہدے کو ختم کرنے کی پیشگی اطلاع موصول نہیں ہوئی. چاڈ سے سول اور حکومتی احتجاج کے بعد فرانسیسی فوج نے انخلاء شروع کر دیا. فرانسیسی وزارت دفاع کے مطابق فرانس کا چاڈ سے پہلا جنگی طیارہ میراج واپس وطن پہنچ گیا ہے. فرانس کے 1000 فوجی چاڈ میں موجود ہیں. شام میں اسلامی تنظیم حیات تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی اپنے اصل نام احمد الشرع سے منظر عام پر آ گئے ہیں. احمد الشرع کا کہنا ہے کہ شام میں شہریوں کی قید اور تشدد کے ذمہ داروں کو معاف نہیں کیا جائے گا. دوسرے ممالک جرائم پیشہ افراد کو واپس شام بھیجیں. احمد الشرع کی اپیل. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق شام کے 70% رقبے پر جنگجوؤں اور 20% پر سربین ڈیموکریٹک فورسز SDF کا کنٹرول ہے. سربین ڈیموکریٹک فورسز فرات کے مشرق میں کونیکو گیس فیلڈ کے علاقے میں واپس چلی گئی. شام میں 52 بارودی سرنگیں دریافت ہوئی ہیں. اقوام متحدہ رپورٹ کے مطابق شہریوں کو نقل و حرکت میں دشواری کا سامنا ہے. بارودی سرنگوں کے دریافت بے گھر افراد کے لیے سنگین مسئلہ بن گئی ہے. بشار الاسد کے خلاف جنگجوؤں کی پیش قدمی کے بعد 10 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ شام میں 52 بارودی سرنگیں دریافت ہوئی ہیں. اقوام متحدہ رپورٹ کے مطابق شہریوں کو نقل و حرکت میں دشواری کا سامنا ہے. اسرائیل کے شام پر حملے جاری ہیں. شام کے 13 صوبوں میں اسرائیل کے 500 سے زائد حملے ہوئے. گزشتہ 4 روز میں اسرائیلی حملوں کے دوران 15 بحران اور بحری جہاز تباہ ہوئے ہیں. اسرائیلی فوج کے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کا جنوبی شام میں پڑاؤ. اقوام متحدہ کی شام پر اسرائیلی حملوں کی مذمت بھی کی گئی ہے. اسرائیل کے شام پر حملے جاری. شام کے 13 صوبوں میں اسرائیل کے 500 سے زائد حملے. گزشتہ 4 روز میں اسرائیلی حملوں کے دوران 15 بحری جہاز تباہ ہوئے ہیں. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں غزہ جنگ بندی کے لیے قرارداد کثرت رائے سے منظور. قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل اور حماس قیدیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کریں. غزہ میں مکمل اور مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے. 193 کے ہاؤس میں 158 ممبران کا جنگ بندی کے حق میں ووٹ. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں 13 اراکین کا قرارداد کے لیے ووٹنگ سے گریز. نو کی مخالفت. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں غزہ جنگ بندی کے لیے قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے. قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے اسرائیل و حماس قیدیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کریں. حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی مذاکرات کی پیشکش کو ملک میں مفاہمت کی فضا پیدا کرنے کے لیے قبول کر لیا گیا کیونکہ سیاست میں مذاکرات ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہوتا ہے. تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں. حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے رابطہ کر لیا. حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کی مذاکرات کی پیشکش قبول بھی کر لی گئی. حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی پیشکش ملک میں مفاہمت کی فضا پیدا کرنے کے لیے قبول کی گئی ہے. ہماری طرف سے ہمیشہ مذاکرات سے مسائل کے حل کی بات کی گئی. انتشار نہیں بلکہ مذاکرات ہی سے سیاست میں آگے بڑھنے کا راستہ ہوتا ہے. حکومتی ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. دوسری طرف بیرسٹر گوہر عمر ایوب اور صاحبزادہ حامد رضا نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات کی ہے. پی ٹی آئی رہنماؤں نے اسپیکر سے ان کی ہمشیرہ کی وفات پر تعزیت کی. ذرائع کا کہنا ہے کہ اس موقع پر اسپیکر نے مذاکرات کے لیے پارلیمنٹ کا فورم استعمال کرنے کی تجویز دی. مذاکرات بغیر کسی پیشگی شرائط کے ہوں گے. بات چیت کا مقصد ملک میں سیاسی عدم استحکام اور تناؤ میں کمی لانا ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈاری کہتے ہیں کہ 9 مئی کو احتجاج کے نام پر حدود سے تجاوز کیا گیا. 9 مئی کو پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا اس کا سامنا کرنا ہوگا.
پی ٹی آئی والے لاشیں گرانے کی بات کرتے ہیں مگر ثبوت نہیں دیتے۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ملک کی معیشت تباہ ہوئی۔ معیشت کی بہتری کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے مزید کیا کہا گیا ان کی طرف سے سنیے۔ 9 مئی کو تمام ریڈ لائنز کراس کی، میرے جیسا ریکنسلیٹر بھی آج کچھ نہیں کر سکتا جب تک ان کا فیصلہ نہ ہو۔ آپ نے ایک اور 9 مئی جو ہے وہ 24 نومبر کو کر دیا۔ اگر واقعی آپ کے پاس کوئی خدا نہ خواستہ آپ کو بندے مرے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو آپ کو وہ باڈیز جو ہیں وہ ان کو ڈسپلے کرنا چاہیے تھا۔ ہوا میں باتیں نہ کریں، خدا کے لیے پاکستان کو بدنام نہ کریں۔ اگر یہ کہا گیا جاتا ہے کہ جی 2024 کا الیکشن کسی اور نے جیتا، مینڈیٹ کسی اور کا تھا، دے کسی اور کو دیا، تو پھر 2018 سے معاملہ شروع کرنا پڑے گا۔ آپ 2018 کا ہمارا مینڈیٹ واپس لوٹا دیں۔ ثابت کر سکتا ہوں ایک سینٹ کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے غلط کیا 2018-22 میں۔ اگر آپ نہ کرتے آج پاکستان بیکاریوں کی طرح $12 بلین دوسرے ملکوں سے نہ لاتا۔ ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا اور یہ یلغار سے کوئی معاملات حل نہیں ہوتے۔ ایک ہے پیسفل احتجاج، اس کا آبویسلی ہر ایک کا آئینی حق ہے اور اس میں کوئی معاملات نہیں، لیکن وہاں پبلک ریسورسز استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو ہم اس طرح کریں کہ مل کے جو پاکستان کی ترقی کا پہیہ ہے، جو پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہم کریں۔ اٹ از اے لانگ جرنی ٹو کراس مسٹر پریزائڈنگ آفیسر، اٹس ناٹ ایزی، لیکن مل کے کریں گے تو ہو جائے گا۔ اور یار اور کچھ نہیں تو 10 سال کے لیے ایسی پیٹی پالیٹکس کو دفن کر دو سارے۔